سر یہ آپ نے بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، تو آپ کے پیچھے فتاوی رضویہ بھی پڑھا ہوا ہے ان کی کتاب 100 سال پہلے یہ بریلویت اور یہ دیوبندیت کی تقسیم کی گئی۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے فالورز کو اپنی زندگی میں کبھی کہا تھا کہ میرا جو فالورز ہیں وہ بریلوی کہلائیں گے؟ یہ ایک سوال تو ہی ریلیونٹ ہے، لیکن اندر چونکہ آ گیا تو میں نے کہا اس پہ بھی، کیا کبھی انہوں نے خود بھی کہا کہ آپ بریلوی ہیں اور وہ دیوبندی ہیں؟ تقسیم انہوں نے خود کبھی قائم کی تھی؟ جی آپ یہ دیکھیے، یہ جس طرح میرے پیچھے فتاوی رضویہ پڑا ہے، ہم بیٹھے اس اینگل پہ ہیں، لیفٹ سائڈ پہ اس طرف حدیث کی کتابیں ہیں، پھر تفسیر کی کتابیں ہیں، اور یہ فقہ کا پورشن ہے اتفاق سے جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ تو فقہ میں پھر اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا کام ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہم بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کبھی ان کے تصور میں بھی یہ ہوتا، بلکہ ان کی روح کانپ جاتی ہوگی کہ وہ جو پوری امت کے نمائندہ تھے، اب ان کے تصورات کو بنیاد بنا کے اس پوری امت کو ایک چھوٹا سا فرقہ بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ساری عمر کوئی دنیا کا بندہ ثابت نہیں کر سکتا اعلیٰ حضرت نے اپنے مسلک اور مذہب کا نام کہیں بریلویت رکھا ہو، اعلیٰ حضرت نے اپنے مسلک کو کہیں الگ اکابرین سے، جو امام سیوطی کا مسلک تھا، امام قسطلانی کا مسلک تھا، امام عینی کا تھا، ٹھیک ہے، امام نووی کا تھا، ائمہ محدثین فقہا کا تھا، اہل سنہ والجماعہ، اس سے ہٹ کے اعلیٰ حضرت تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ پورے دلائل 37 جلدیں پڑھی ہیں، بھری پڑھی ہیں، جو مرضی اٹھا لیں۔ تو اب کیا ہو گیا، ہمارے ہاں چونکہ شخصیت پرستی انتہائی عروج پر ہے، افکار پرستی نہیں ہے، ہم افکار کی تنقید کریں، توضیح کریں، تشریح کریں، اس کے اندر سے نئے پہلو جنم لیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم اب یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے بڑی شخصیت کے ایک تقدیس کا جال بچھا دیا جاتا ہے، مقدس کا، یعنی اب تنقید علمی اور ادب کے دائرے میں رہ کے، یہ بڑی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کئی بدتمیز لوگ ہیں جو ادب کے دائرے میں رہے بغیر تنقید کرتے ہیں، اور وہ تنقید کے پیچھے کوئی علمی داعیہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بغض اور حسد ہوتا ہے، وہ تنقید تو جائز نہیں، حرام ہے۔ تو جو تنقید ادب کے دائرے میں رہ کے کی جائے، افکار بزرگوں کے پڑھ کے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ تنقید بالکل جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا بھی رواج کوئی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت حنفی تھے، قادری تھے، ہمیشہ وہ اپنے آپ کو حنفی قادری لکھتے تھے، نہ وہ بریلوی تھے، نہ انہوں نے کبھی بریلویت کا پرچار کیا، اور ان کی روح بھی پریشان ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے بعد میرے ہی افکار کو لے کر پوری امت کو سکیڑ کے ایک چھوٹی سی نالی میں لے کر یہ لوگ آ جائیں گے۔ تو گویا اعلیٰ حضرت نے خود کیا اختلاف نہیں کیے، آپ اٹھائیں کوئی ایک جلد اٹھا لیں ان میں سے۔ اعلیٰ حضرت نے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام حسن بن شیبانی، امام شامی صاحب در مختار، پتہ نہیں کس کس سے اعلیٰ حضرت کے اختلاف ثابت ہے۔ بھائی یہ اختلاف ہی کوئی کمال کی بات ہے، اعلیٰ حضرت سے اب اختلاف کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ختم کر دی تحقیق، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت خود کیا کبھی کسی سے اعلیٰ حضرت نے اختلاف نہیں کیا؟ کمال ہے۔ ہدایہ اٹھائیں آپ، ایک صفحے پہ آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام حسن محمد بن حسن الشیبانی کے 3 اختلاف ایک صفحے پہ ملیں گے۔ یہ ہر ایک کے ہاں پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف علمی اختلاف اور علمی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو علم آگے بڑھے گا، ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے تو علم آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو بریلویوں نے کیا بریلویت بنا کے، اور ادھر دیوبندیوں نے کیا دیوبندیت بنا کے۔ ایکچولی یہ چھوٹے چھوٹے تشخصات امت میں تباہی کا باعث ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں تباہی کیا ہے، بریلوی دیوبندی کی مسجد میں نہیں جاتا، دیوبندی بریلوی کی مسجد میں نہیں جاتا، پھر ستم بالائے ستم۔ اور ہمارے لوگوں نے پھر یہ بھی پروپوگیٹ کر دیا کہ بریلوی کی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندی کی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیا تماشا یہ، دیوبندی مسجد میں آ جائے تو اس کو 7 دفعہ دعائیں، پتہ نہیں کس مطلب یہ وہ جہالت ہے جو ہمارے مذہبی لوگوں میں آ گئی ہے، جو شاید حضور علیہ السلام سے پہلے دور جاہلیت میں تعصب ہوتا تھا۔ یہ وہ تعصب ہے جو دینی لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ہر ایک نہیں، بہت سارے مستثنا ہیں، تو جو ہیں صرف ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ بعد میں تماشا بن جاتا ہے نا جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب پھر فتوے آ جاتے ہیں جی بریلوی دیوبندی کی کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ او اللہ کے بندوں، آپ عقل و دانش پہ پابندیاں لگا رہے ہو، یہ کون سی جہالت کی ہے؟ مطلب ماں قبل مسیح میں زندہ ہیں؟ اگر آپ کے فکر میں اتنی مضبوطی ہے تو آپ اسے کہیں بھائی جاؤ جہاں سے مرضی پڑھ کے آؤ، تم واپس یہیں پر آؤ گے۔ اور جب آپ کے فکر میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر آپ اس طرح کے کمزور سٹیپس لیتے ہیں جو لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فرقہ پرستی کا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں۔ اعلیٰ حضرت اہل سنہ والجماعہ کے اجماعی موقف کے حامل رہے ہمیشہ، اسی پر ان کا ہر معاملے میں فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا کوئی الگ ٹریک نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کوئی ٹریک، اور جو اعلیٰ حضرت کے بعد غلط ٹریک بنا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، وہ شیعیت کے دیوبندیت کے نام پہ ہو، بریلویت کے نام پہ ہو، پھر آگے ان کے اندر جو بھی معاملہ ہو۔
الغر سر، شخصیت پرستی کو بنیاد بنا کر جمود پیدا کر کے فرقہ پرستی پیدا کر دی گئی ہے.